توفیق بھائی کو سر جمعیت فرمائے. ایک فرزند کا مسیح بننا بہت آسان نہیں ہے. یہ بات میں بہت ہی مشکل کا وقت ہوتا ہے کہ وہ اپنے لاڈلے میں جو ہے مسیح پڑھے. میں رب العزت کی بارگاہ میں بس یہی دعا پانے والے توفیق بھائی کے سارے خانوادے کو بد فیل محمد علی محمد صدر جمعیت فرمائے. اب میں بغیر کسی تنقید کے ممبر افروز ہونے کے ذمہ کو سکن دوں گا. رگے جانے سکن کاروانے مدت کے امیر یہ جوڑا نایاب وراثت ولی خطیب مدت بلبل فضا کو بلاغت علی جناب مولانا سید علی سمندی صاحب اللہ کی بارگاہ میں تشریف لائیں. ایک نعرہ سلام. حضرات سے جماعت سے بھی مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم و محفوظ سید محمد حیدر زیدی میں توفیق زیدی کے کوئی سال نہ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي دل على ذاته بذاته والذي خلق المشيئة ثم خلق كل أشياء بها. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين الملقب بطه والمكنى بأبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المغضوبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله في القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله العلي العظيم. صلوات الله. شوالی کی مجلس ہے اور ابھی جو اشعار اپنے بارے جگر کے لیے جناب توفیق زیدی صاحب نے پیش کیے، کسی اور کے اگر فضائل موضوع ہوتے تو شاید اس میں محتاط ہوتی مرحلہ مسائل میں داخل ہو جاتا. لیکن اہل بیت کا یہ معجزہ ہی ہے کہ ان کے فضائل میں ان کے مصائب ہیں اور ان کے مصائب میں ان کے فضائل ہیں. لہذا جس آیت کی تلاوت کا شرف حاصل ہوا اس کے ذیل میں
اور خود جیسا کہ جناب توقیر زیدی صاحب کا حکم بھی تھا کہ ایسے بچے جو کم عمری میں دار فانی کو بیدا کہہ دیتے ہیں اور ایسی ذہنی کشمکش سے گزرتے ہیں، برزخ میں ان کے لیے خدا کی طرف سے کیا انتظامات ہیں، اس پر بھی روشنی ڈالی جائے۔ ایک صلوات کا سہارا ہے۔ معاد کے موضوع کو چھیڑنے سے پہلے رسالت و امامت کی بحث کا اس لیے انتخاب کیا کیونکہ اصول دین میں یہ جتنے بھی عناوین ہیں توحید سے لے کر قیامت تک، یہ سمجھانے کے لیے تو الگ الگ کر دیے گئے ہیں، اس لیے کہ ایک ہی وقت میں متعدد موضوعات پر بحث نہیں ہو سکتی، لہذا سمجھانے کے لیے کتابوں میں یہ الگ الگ کر دیے گئے ہیں، لیکن نہ توحید کو رسالت سے ہٹا کے سمجھا جا سکتا ہے، نہ رسالت کو توحید سے جدا کر کے سمجھا جا سکتا ہے، نہ توحید کو بغیر امامت کے سمجھا جا سکتا ہے، نہ امامت ہی کامل ہو سکتی ہے جب تک کہ توحید نہ سمجھی جائے، اور اسی طرح ظرف قیامت کو نہیں سمجھا جا سکتا جب تک کہ وادی توحید و رسالت و امامت میں دائرہ فکر ہوتا نہ لگا۔ اس لیے کہ قیامت بھی ایک ظرف ہے کہ جہاں پر اعمال وہ اچھے ہوں یا برے ان کا ظہور تب تک نہیں ہو سکتا کہ جب تک ایک ایسی حقیقت کہ جو ان اعمال کا ظرف ہو وہاں پر موجود نہ ہو۔ لہذا ضروری ہے کہ رسالت و امامت کو خاص کر کے سمجھا جائے، گہرائی میں جا کے سمجھا جائے، اس لیے کہ بقول اس فارسی شاعر کے کہ جس نے کہا کہ خشت اول گر نہد معمار کج تو سریا می رود دیوار کج، کہ اگر معمار جو مستری ہے وہ پہلی اینٹ اگر کج ٹیڑھی رکھ دے تو سریا تک اگر یہ آسمان تک بھی دیوار جائے تو ٹیڑھی ہی رہے گی۔ تو اگر کسی کی معرفت توحید صحیح نہیں ہوئی اس نتیجے میں اس نے رسالت و امامت کو صحیح نہ سمجھا تو پھر اس کی دیوار ایمان و معرفت آسمان تک جائے لیکن ٹیڑھی کی ٹیڑھی ہی رہے گی۔ ایک سوال لہذا ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم سمجھیں کہ حقیقت رسالت و امامت کیا ہے، اس لیے کہ وہ خدا وہ ہے کہ جو عقلوں سے بھی پرے ہے، وہ عقلوں سے بھی پردہ کرتا ہے۔ کنت کنزا مخفیہ، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، فاحببت ان اعرف، پھر میں نے یہ چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، فخلقت الخلق لکی اعرف، بس میں نے ایک خاص مخلوق کو خلق کیا تاکہ میں پہچانا جاؤں۔ معلوم ہوا کہ یہ وسیلے کا انکار کر کے ڈائریکٹ اللہ میاں سے رشتہ جوڑنے والے اب اپنے ایمان کی حقیقت کو سمجھ جائے کہ جب اللہ نے شروع میں ہی یہ کہہ دیا کہ میں نے ایک مخلوق کو خلق کیا تاکہ میں پہچانا جاؤں، تو اب حقیقت یہ ہے کہ اللہ جتنا بھی سمجھنا ہے وہ در محمد اور در علی سے ہی سمجھ میں آئے گا۔ ان کو کنارے کر کے اور وسیلے کا انکار کر کے مستقیماً اللہ تک جب پہنچا وہ جل جائے گا، جہنم کی اندر ہو جائے گا۔ ایک سوال کرنے محمد خدا کے بارے میں آپ فکر کریں گے کیسے؟ لا تفکروا فی ذات اللہ فتہلکوا، اللہ کی ذات میں ہرگز فکر مت کرنا کہ تم ہلاک ہو جاؤ، بل تفکروا فی صفاتہ، بلکہ اس کی صفات میں فکر کرو۔ لیکن یہیں پر مشکل حل نہیں ہو گئی، اللہ کی صفات کیا ہے بتائے کون؟
اب یہاں پہ لفظ بعث جو آیا ہے اس کا سادہ سادہ ترجمہ بھیجنا کر دیا جاتا ہے، لیکن اگر آپ جا کے لغت دیکھیں تو بعث جو لفظ ہے اس کا مطلب ہے کسی پوشیدہ شے کو ابھارنا، کسی پوشیدہ شے کو ظاہر کرنا۔ اب یہاں پہ علماء اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ وہ عالم ملکوت کے جہاں حقیقت محمدیہ کا وجود ہے، وہاں سے تنزلی ہو کر عالم بشریت میں آنا در حقیقت بعث کا معنی ہے۔ اس لیے کہ اللہ کا جو جانشین ہوگا وہ اس کی طرف سے ہی آنا چاہیے۔ ہم الیکشن کے نہیں سلیکشن کے قائل ہیں۔ پبلک کے ووٹ سے کوئی خلیفہ بن جائے وہ ہمیں نہیں چاہیے، بلکہ خدا کی طرف سے جب وہ ہادی ہے تو کوئی مہدی بھیجے۔ اسی لیے آپ دیکھ لیجئے قرآن میں جہاں پہ جناب موسیٰ کی دعا نقل ہوئی ہے کہ اے میرے پروردگار رب واجعل لی من اہلی وزیرا من اہلی، اے میرے معبود میرے لیے ایک وزیر قرار دے میرے اہل سے۔ بھئی آپ خود نبی ہیں، آپ اپنا خلیفہ بنا لیجئے۔ وہ کہیں گے نہیں، بنانا اللہ کا کام ہے، بنانا ہمارا کام نہیں ہے۔ جب نبی ہو کے ان کا کام بنانا نہیں ہے تو امتی ہو کے کیسے لوگوں نے خلیفہ بنا لیا؟ لوگوں یہ کہیں گے کہ اللہ کا کام ہے، لیکن اپنے اہل سے مانگا تو اللہ نے ہارون کو جناب موسیٰ کا وزیر بنا کے ان کے گھر میں دیا، ان کے گھر سے دیا۔ لیکن رسول اللہ کی بھی دعا نقل ہوئی کہ رب واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، اے میرے رب، اے میرے پروردگار، میرے گھر سے نہیں اپنے پاس سے میرے لیے ایک سلطان مددگار بنا دے۔ موسیٰ نے اپنے اہل سے مانگا تھا تو ہارون کو ان کے گھر سے دیا، رسول اللہ نے اللہ کے پاس سے مانگا تھا تو اللہ نے رسول کو علی اپنے گھر سے دیا۔ یہی شان آپ نبی کی بھی دیکھ لیجیے، کیونکہ بھیجنا یہاں پہ لفظ بعث کا انتخاب اللہ نے کیا۔ بھیجا اسی کو جاتا ہے کہ جو اپنے پاس ہو اور کہیں بھیجا جائے۔ قرآن کی ایک دعا ہے جو اکثر ہم کو پڑھتے ہیں کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة۔ دیکھیے یہاں بھی لفظ لدن آیا، عربی میں عندہ اور لدن دو لفظ پاس کے لیے استعمال ہوتے ہیں، لیکن عندیت میں اور لدنیت میں ایک باریک سا فرق ہے۔ عندیت کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ شے مکانی اعتبار سے، اپنی لفظوں کی مجبوری ہے کہ میں مکان کہہ رہا ہوں ورنہ خدا کے یہاں مکان کا کوئی تصور نہیں ہے، لیکن یہ مکانی اعتبار سے ممکن ہے میرے پاس نہ ہو۔ جیسے میں کہوں عندی مال، میرے پاس پیسہ ہے لیکن ہو سکتا ہے بینک میں ہو، میری جیب میں نہ ہو۔ لیکن یہ جو قبا میں پہنا ہوں یہ مرتبہ لدنیت پر مجھ سے ہے، میرے وجود سے بالکل قریب ہے۔ رسول وہ ہے کہ جو اللہ سے درجہ لدن پہ قائم ہے، علی وہ ہے کہ جو درجہ مقام لدن پہ ہے، اس قدر قریب ہے اللہ سے کہ اس کی معرفت کے بعد میں خود چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ عرفت کا بک، ہم نے تجھ کو پہچانا تجھ سے، یعنی ہمارے اور تیرے درمیان کوئی وسیلہ ہے ہی نہیں۔ بھائی وسیلہ
امی سے مراد یہ ہے جن کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا۔ جب یہ ہماری رسالت کی معرفت ہوگی تو ظاہر ہے کہ ان کے جانشین کو بھی ہم ایسا ہی مان لیں گے کہ ان کے سامنے کوئی عورت کسی قرآن کی آیت کی تلاوت کرے اور وہ فرماتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ آج سے پہلے میں نے قرآن کی یہ آیت پڑھی ہی نہیں تھی، یا جو اپنے پہلے خطبے میں آ کے یہ کہیں کہ اے لوگوں، جیسے تم سب کے پیچھے ایک شیطان ہوا کرتا ہے ویسے ہی میرے پیچھے بھی ایک شیطان ہے، جب دیکھو کہ میں ٹیڑھا ہو رہا ہوں تو مجھے سیدھا کر دیا کرنا۔ میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا جناب کیا کمال بے حیائی ہے، اگر کسی میں یہ صفت صلاحیت پائی جاتی ہے کہ وہ آپ کو سیدھا کر دے تو آپ پیچھے آ جائیے، وہ خود کیوں نہ آگے آ جائے۔ ایک صلوات پڑھنا محمد والا۔ لیکن خود امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے یہ روایت مقبول ہے کہ آپ اس کو تفسیر صافی میں جا کے پڑھیے کہ جب کسی نے آ کے کہا کیا فرزند رسول امی کا مطلب کیا ہے، تو انہوں نے پوچھا کہ جو اغیار ہیں وہ کیا کہتے ہیں، انہوں نے کہا کہ وہ یہی کہتے ہیں کہ وہ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، اور امیین سے مراد مکے کے لوگ ہیں جو پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ وہ جھوٹے ہیں، امی کا مطلب یہ نہیں ہے، امی کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص کے جو عالم غیر متعلم ہو، کہ جس کو کبھی معلم ہو، جس کو کبھی کسی نے پڑھایا نہ ہو بلکہ وہ اللہ کے پاس سے پڑھ کے آیا ہو۔ اس کی مراد یہ نہیں ہے کہ وہ لکھنا پڑھنا نہ جانتا ہو۔ رسول اللہ 70 یا 73 زبانیں بولنا اور لکھنا جانتے تھے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والا۔ یہ اس آیت کا وہ حصہ تھا جہاں پہ فضائل رسالت آیا ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ رسول کی کچھ صفات دلا رہا ہے کہ رسول کی ڈیوٹیز کیا ہیں، ان کی ذمہ داریاں کیا ہیں۔ بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ، جو ان کے سامنے قرآن کی آیات کی تلاوت کرتا ہے، ویزکیہم، ان کے نفسوں کا تزکیہ کرتا ہے، ان کی جانوں کو، ان کی روحوں کو، ان کے نفسوں کو پاک کرتا ہے، پوری صفات سے آلودہ نفسوں کو پاک و پاکیزہ کرتا ہے، اندھیروں سے نکال کر، گمراہی سے نکال کر ہدایت کی طرف لاتا ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ، اور جب یہ پاک و پاکیزہ نفس تیار ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ قرآن کے لیے یہ بیان ہوا کہ لا یمسہ الا المطہرون، اس قرآن تک رسائی نہیں ہے سوائے مطہرون کے، تو حقیقت یہ ہے کہ ہم کو بھی اگر قرآن سمجھنا ہے اور اس کی تعلیم حاصل کرنی ہے تو نفسوں کا تزکیہ بہت ضروری ہے۔ یہاں بین القوسین within the brackets ایک بات ضروری سمجھتا ہوں کہوں کہ قرآن کی تلاوت کا شوق تو بے شک ہونا چاہیے، لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ قرآن کلام خدا ہے، وہ خدا ہے کہ جو ہر قسم کے عیب سے پاک ہے۔ ہماری کوشش یہی ہونی چاہیے کہ جب اس کے کلام کی تلاوت کر رہے ہیں، جب اس نے ہمیں یہ شرف دیا ہے کہ ہم قاری قرآن بن سکیں، تو ضروری ہے کہ اپنے نفسوں کا تزکیہ کر کے قرآن کے پاس آئیں، ورنہ اس سے ہدایت نہیں ملے۔ آپ باہر سماج میں نکل کے غیبت بھی کر رہے ہوں، آپ کسی پہ بہتان بھی لگا رہے ہوں، اور اس کے بعد آپ چاہیں کہ آپ صاحب قرآن بھی بن جائیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ دو چیزیں کبھی آپس میں جمع نہیں ہو سکتی۔ یہ پہلے میں اپنے لفظ کے لیے بیان کر رہا ہوں، آپ سب مجھ سے بہتر ہیں۔ ایک سوال پڑھیں محمد وَيُعَلِّمُهُمُ، اور جب ان کے نفس مزکہ ہو جائیں، جب تزکیہ شدہ ہو جائیں، جب پاک ہو جائیں، تو پھر ان کو تعلیم کتاب اور حکمت دے۔ ایک عقلی بحث میں آپ سے یہاں کرنا چاہتا ہوں کہ رسول کی جو ذمہ داریاں اس آیت میں بتائی گئی ہیں، عقل خود اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ رسول کے جانے کے بعد جو جانشین رسول ہو وہ بھی ان تینوں ذمہ داریوں کو نبھانے میں 100% کھڑا اترتا۔ تلاوت آیات قرآن، تزکیہ نفوس، تعلیم کتاب
جگہ پر بیٹھنے والا. ہمارے محلے میں ڈاکٹر صاحب رہا کرتے تھے. وہ اپنا گھر چھوڑ کر چلے گئے. لوگ ان سے اپنی چھوٹی موٹی بیماریوں کو جا کے دوا لے لیا کرتے تھے. ان کی جگہ پہ انجینئر صاحب آ کے رہنے لگے. محلے کا ایک شخص بیمار ہوا اور ان انجینئر صاحب کے پاس پہنچ گئے کہ حضور مجھے دوا دے دیں. انہوں نے کہا کہ میں ڈاکٹر نہیں ہوں. انہوں نے کہا لیکن ہے تو آپ انہی کی جگہ پہ. غور کیجیے, اگر دلوں میں کدورت نہ ہو, کچی نہ ہو, تو یہ باتیں بڑی آسانی سے سمجھ میں آتی ہیں. آپ آگے آ جائیں. اگر دلوں میں کدورت نہ ہو, ذہن میں بیجا جسے کہیے منافقت یا جسے ہم تعصب کہتے ہیں نہ ہو, تو یہ باتیں بڑی آسانی سے سمجھ میں آ جانے والی ہیں. جیسے کہ وجود خدا میں بڑی بحثیں کرتے ہیں لوگ. میں صرف اتنا کہتا ہوں, میں کیا کہتا ہوں, علماء کہتے ہیں کہ دنیا میں کوئی شے ایسی دکھا دیجیے کہ جس کو آپ اپنے ہاتھوں میں لے کے کھڑے ہوں اور کہیں کہ اس کو کسی نے نہیں بنایا, خود بخود وجود میں. کسی سے بھی آپ یہ کہیے تو کوئی کہے گا کہ آپ اخلاقی گھاس چلنے گئے یا آپ چل بسی آپ کی عمل, کوئی نہیں مانے گا. لیکن اسی بہت بڑے قابل سے یہ کہیے کہ اس دنیا کو بنانے والا خالق اور کہیں نہیں, یہ ایک اتفاق تھا کہ دنیا وجود میں آ گئی. تو جہاں آسانی سے دلیل سمجھ میں آ جائے, اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ذہن تعصب کا شکار نہ ہو. لہذا انہوں نے کہا کہ آپ دوا دیجیے. انہوں نے کہا کہ دیکھیے میں ان کی جگہ پہ تو ہوں, اتحاد محل تو ہے لیکن اتحاد عمل نہیں. میں ان کی جگہ پہ تو ہوں لیکن ان کا عمل اور تھا, میرا عمل اور ہے. جانشین رسول وہ نہیں ہوتا کہ جب رسول دنیا سے چلے جائے تو ان کی جگہ پر آ کر فقط بیٹھ جائے, بلکہ جو عمل رسول انجام دیتے تھے وہی عمل یہ بھی انجام دے. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اچھا, انہی ڈاکٹر صاحب کی جگہ وہ ایلوپیتھک کے تھے, ایک ہومیوپیتھک کے ڈاکٹر آ گئے. جب مریض آیا تو اس نے کہا مجھے ٹیبلٹ دیجیے, یہ میٹھی گولیاں نہ دیجیے. تو انہوں نے کہا کہ دیکھیے ان کی جگہ پہ بھی آ کے بیٹھا ہوں, ان کے جیسا عمل ہے, اتحاد محل بھی ہے, اتحاد عمل بھی ہے, لیکن اتحاد طریقہ عمل الگ ہے. تو معلوم ہوا کہ جو رسول کی جگہ پر آ کے بیٹھے وہ رسول کے محل پہ بھی آ کے بیٹھے, رسول کے جیسا عمل ہو اور رسول کا جو طریقہ عمل رہا وہی اس کا بھی طریقہ عمل. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اب ایسا تو نہ ہو کہ رسول اذان کا حکم دے کے گئے ہیں تو یہ بھی اذان کا حکم دے, لیکن ایک شکرہ ہٹا کے اپنی طرف سے ایڈ کر دے. رسول کہہ کے گئے ہوں کہ رفع یدین ہو ہاتھوں میں, وہ کہیں کہ نہیں بادشاہ کے سامنے جب کچھ قیدیوں کو پیش کیا گیا تو ان کے ہاتھ بندھے تھے, تجھے تمہارے ہاتھ کیوں بندھے ہوئے, کہا ہم اپنے بزرگ کے سامنے جاتے ہیں تو ہاتھ باندھ کے جاتے ہیں. تو جناب نے بڑی ہی منطق لگائی کہ جب خدا سب سے بڑا بزرگ ہے تو اس کے سامنے بھی ہاتھ باندھ کے جانا چاہیے. یہی سے بدعت کی وہ رسم شروع ہو گئی. تو طریقہ عمل بھی ویسا ہی ہو کہ جیسا رسول کا تھا. تو وہ آیات کی تلاوت کرتا تھا, وہ تزکیہ نفوس کرتا تھا, وہ تعلیم کتاب حکمت کرتا تھا. اب آیات تلاوت کا فقط یہ مطلب نہیں ہے کہ قرآن کی ایک آیت کو پڑھ کے اس کی تلاوت کر دے. اس لیے کہ یہ تلاوت جو بنا ہے, یہ روٹ جو اس کی ہے وہ تلاوہ ہے. اس کا ایک مطلب پیچھے
ظاہر ہے کہ دوسرے نفسوں کو پاک و پاکیزہ کرنے کے لیے پہلے اپنا نفس خود پاک ہو. اور اس پہ مجھے بہت زیادہ بحث کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ آپ بارہا سنتے رہتے ہیں کہ نفس رسول کون ہے. آیہ مبارکہ خود اس بات کی کھلی ہوئی دلیل ہے کہ جہاں پر اللہ نے کہا کہ تعالوا ابناءنا وابناءکم وانفسنا ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم، یہاں پہ لفظ انفس آیا ہے جو نفس کی جمع ہے. وہ اللہ نے جمع تو رکھی لیکن رسول لے صرف ایک ہی کو گئے. جمع اس لیے رکھ دی کہ کل کو کوئی یہ نہ کہنے پائے کہ صرف نفس کہا تھا. اگر انفس کہتے تو اور لوگ بھی اس لائق تھے کہ جو مقام نفس رسول پر فائز ہو اور ان کو رسول اللہ لے جاتے. اللہ نے نفس کے بجائے انفس یعنی پلیورل رکھ کے یہ بتا دیا کہ ہماری طرف سے تو گنجائش ہے لیکن تم میں کسی میں یہ صلاحیت ہی نہیں ہے کہ مقام نفس رسول کو درک کر سکے. صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد. یہ نفس رسول ہے کہ جس کے پاس نفس تمام صفات کا مرکز ہوتا ہے. وہ ید اللہ ہے تو یہ ید اللہ ہے، وہ لسان اللہ ہے تو یہ لسان اللہ ہے، وہ عین اللہ ہے تو یہ عین اللہ ہے، وہ ید اللہ ہے تو یہ ید اللہ ہے، وہ نفس اللہ ہے تو یہ نفس اللہ ہے، وہ علم اللہ ہے تو یہ علم اللہ ہے، وہ خلیفۃ اللہ ہے تو یہ بھی خلیفۃ اللہ ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد وعلی وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. اور جب نفسوں کا تزکیہ کر لیں گے، جب اس پر مکمل تصرف حاصل کر لیں گے تو اب علم کتاب اور حکمت عطا کیا جائے گا. ہاں عزیزوں، قرآن میں اگر آپ جا کر دیکھیں تو سورہ رات جو کہ قرآن کی 13ویں سورہ ہے اور اس کی آخری 45ویں آیت کو اگر آپ جا کر پڑھیں تو وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ اے محمد تم رسول مرسل نہیں ہو. قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ. کہہ دیجئے کہ آپ کے اس رسالت پر کافی ہے بطور گواہ و شاہد اللہ اور وہ کہ جس کے پاس علم الکتاب ہے. اب یہ الکتاب کا علم کس کے پاس ہے؟ روایات نے بتایا کہ یہ الکتاب مکمل کتاب کا علم امام علی اور اہل بیت علیہم السلام کی ذات ہے. اور اسی لیے قرآن نے اپنی آیات کی حقیقت کا خزانہ کہاں پوشیدہ ہے یہ بھی بتا دیا، یہ کہہ کر کہ بل ہوا آیات بینات، یہ قرآن وہ روشن آیتیں ہیں جو کہاں ہیں فی صدور الذین اوتوا العلم. یہ قرآن روشن آیتیں ہیں کہ جو ان کے سینے میں ہے کہ جن کو علم عطا کیا گیا ہے. اور اہل بیت کہتے ہیں کہ ہمارے سینوں میں قرآن پوشیدہ ہے. سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، ہم سے سوال کر لو اس سے پہلے کہ تم ہم سے محروم ہو جاؤ. ایک صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد. یہ ہے حقیقت میں وارث رسول، یہ ہے حقیقت میں خلیفہ رسول کہ جو رسول کے بعد یہ آیت بہت بڑی دلیل ہے ہمارے اس دعوے پر کہ اللہ کا رسول جانشین خود نہیں منتخب کرتا بلکہ اللہ کرتا ہے. اور اگر اسی رسالت و امامت کو ہم نے اس کی حقیقت کو درک کر لیا تو ہمیں قیامت کی حقیقت بھی معلوم ہو جائے گی. اس لیے کہ ان کی ذوات مقدسہ وہ ظروف ہیں کہ جہاں قیامت کا ظہور ہوتا ہے. اس دنیا میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ انسان کے اعمال کی حقیقت ظاہر ہو سکے. اسی لیے اردو میں موت کے لیے لفظ انتقال یوز کیا جاتا ہے، استعمال کیا جاتا ہے. انتقال کا مطلب بھی ہوتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر، منتقل ہو جانے کے. موت حقیقت میں کڑوی بھی ہے، میٹھی بھی ہے. یہ آپ کے اپنے اعمال پر مبنی ہے کہ آپ موت سے خائف ہوتے ہیں یا پھر جناب قاسم علیہ السلام کی طرح آپ کہتے ہیں کہ جب ان کے بابا ان سے سوال کرتے ہیں کہ کیف الموت عندک، اے میرے لال موت تیرے نزدیک کیسی ہے، تو کہتے ہیں احلی من العسل، شہد سے زیادہ شیریں. اس لیے کہ جس
اپنی تمام زندگی اطاعت خدا اور اطاعت حجت خدا میں صرف کی ہو، وہ موت سے ڈرتا نہیں ہے، بلکہ چاہتا ہے کہ اس سے پہلے کہ موت آئے وہ بڑھ کے موت کو گلے لگا لے۔ اسی لیے عالم برزخ میں بھی وہ بچہ کہ جو بہرحال اپنے والدین کو چھوڑ کے چلا گیا، ایک درد ہے، میں بھی 2 بچوں کا باپ ہوں، میں اس درد کو درک کر سکتا ہوں۔ ماہرین نفسیات کہتے ہیں، سائیکولوجسٹ کہتے ہیں کہ ایک باپ کی زندگی میں سب سے خوشی کا لمحہ وہ ہوتا ہے کہ جو اپنے سامنے اپنے جوان کو چلتے پھرتے دیکھتا ہے، اس لیے کہ اپنے شباب کے وہ ایام اس میں نظر آتے ہیں۔ کبھی اپنے ہاتھوں سے آپ کوئی چیز بنا کے دیکھیں، ایک چھوٹا سا پودا لگا کے دیکھیں، کوئی اور پودوں پیڑوں کو کاٹ دے آپ کو کوئی فرق زیادہ نہ پڑے، لیکن ایک چھوٹا سا پودا لگا کے دیکھیے اور اس کو کوئی اکھاڑ دے، عجیب کیفیت ہو جاتی ہے۔ اور یہاں کن حالات سے گزر کے انسان، خاص کر ماں، ان ایام سے گزر کر کیسے کیسے ایک بچے کو وجود میں لاتی ہے، جب وہ بچہ اس سے دور ہو جائے تو آپ کو درد وہی بتائے۔ ایسے بچے اپنے والدین کے لیے ذخیرہ آخرت ہوتے ہیں، بہت سے ان کے گناہ صرف اس بچے کی بدولت معاف کر دیے جاتے ہیں، یہ آخرت میں اپنے والدین کی شفاعت کا باعث بنتے ہیں، اور اس لیے کہ یہ کسی صورت سے بھی مکلف نہیں تھے، شریعت کی کوئی بھی تکلیف ان پر عائد نہیں تھی، لہذا برزخ میں بھی ان کا کوئی حساب و کتاب نہیں ہوتا۔ اور ہمارا مولا اتنا قریب ہے کہ جو وہ دشمنوں کو بھی سیراب کرتا ہو تو مجھے یقین ہے کہ میرے مولا اس بچے کے ساتھ ہوں گے اور شفقت پدری سے اسے نواز رہے گا۔ مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا، اجازت دیجیے کہ میں اسے نقل کروں۔ بازار سے امام علی گزر رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں، دیکھیے حدیث ہے نا کہ انا و علی ابوا هذه الامہ، رسول اللہ کہہ رہے ہیں میں اور علی اس امت کے باغ ہیں۔ واقعی پرورش امت کے لیے باغ کا دن چاہیے۔ رسول امام علی ایک جگہ سے گزر رہے ہیں، دیکھتے ہیں کچھ بچے کھیل رہے ہیں اور ایک بچہ کنارے بیٹھا ہوا ہے۔ انہوں نے اس بچے کو بلا کے کہا کہ بیٹا تم ان سب کے ساتھ کیوں نہیں کھیل رہے ہو؟ وہ بچہ رویا اور اس نے کہا کہ یہ بچے کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ تم یتیم ہو، تمہارا باپ مر چکا ہے، لہذا ہم تمہیں اپنے ساتھ نہیں کھلائیں گے۔ امام علی نے اس بچے کو اپنی گود میں بٹھایا، بہت دیر گریہ کیا اور کہا کہ اے بیٹا جاؤ ان بچوں کے ساتھ کھیلو، اور کوئی پوچھے تو کہنا میرا باپ علی ابن ابی طالب ہے۔ یہ وہ شفقت پدری ہے۔ ہم سب اپنے اپنے بچوں کو پیار دیتے ہیں، بہت کو اپنے بھائی بہن کے بچوں کو، لیکن علی وہ باپ ہے کہ جو امت کے ہر بچے کو اپنے اس کے باپ سے زیادہ چاہتا ہے۔ لیکن عزیزوں اگر کربلا نہ ہوتی، میں درد سمجھ سکتا ہوں، حالانکہ اس کیفیت کو مکمل طور پر درک نہیں کر سکتا کہ جس سے ہمارے بڑے بھائی توفیق صاحب اور ان کی اہلیہ اور ان کے خانوادے کے حضرات گزر رہے ہیں، لیکن اگر کربلا نہ ہوتی، انہوں نے اپنے آخری بند میں یہ نظم بھی کیا کہ اگر کربلا نہ ہوتی تو شاید ہمارے دل پھٹ جاتے۔ توفیق صاحب نے مجھے فون میں بتایا کہ وہ بچہ صرف اماں اور بابا کہہ پاتا تھا، باتوں کو سمجھ لیتا تھا لیکن صرف اماں اور بابا ہی کہہ پاتا تھا۔ مجھے اس وقت وہ 6 مہینے کا بچہ یاد آ گیا کہ جس کی ماں نے شاید یہ حسرت کی ہو کہ احکام اتنا بڑا ہو کہ شہید ہوتا کہ مجھے ماں کہہ دیتا۔ ہاں عزیزوں، ایک جوان بچہ تھا
اسی جوان کے مسائل پڑھنے کا دل چاہ رہا ہے کہ جو اپنے باپ کو بڑا پیارا تھا، کہ جس کی موت پہ امام حسین نے کہا کہ انکسر ظہری، میری کمر ٹوٹ گئی، میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ علی اکبر وہ جوان تھا علیہ السلام کہ جو اپنے باپ کی زینت تھے، اپنے باپ کا وقار تھے، اپنے باپ کا بازو تھے۔ یہ قافلہ جب میدان کربلا سے قریب ہو رہا تھا تو ایک وقت کو امام حسین تو غش آیا، اور غش سے جب افاقہ ہوا تو آپ نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بیٹا جو کہ خود نفس امام ہے پوچھتا ہے بابا آپ نے کلمہ استرجاع پہ پڑھا؟ کہا بیٹا میرے تھوڑی دیر کے لیے مجھے غش آیا اور ایسا پیچھے سے آواز آئی کہ یہ لوگ آگے آگے جا رہے ہیں اور موت ان کے پیچھے پیچھے آ رہی ہے۔ آپ معرفت جناب علی اکبر دیکھیے کہ سوال کرتے ہیں کہ بابا یا بتا السنا علی الحق، کیا بابا ہم حق پر نہیں ہیں؟ آپ نے کہا کہ بیٹا اگر پورے عالم امکان میں اگر اس وقت کوئی حق پر ہے تو ہم ہیں۔ تو علی اکبر نے کہا کہ بس بابا مجھے فرق نہیں پڑتا، موت ہم پر آ پڑے یا ہم موت پہ نہ پڑے۔ ہاں عزیزو، کربلا میں وہ وقت بھی آیا کہ جناب علی اکبر اب اجازت شہادت کے لیے امام حسین کے سامنے کھڑے ہوئے۔ میں نے آپ سے کہا نا کہ باپ کی خوشی سب سے زیادہ مسرت اس وقت ہوتی ہے کہ وہ اپنے جوان کو اپنے سامنے چلتا پھرتا دیکھے۔ میں نہیں جانتا حسین نے کس دل سے اکبر کو اجازت دی ہوگی۔ ہاں حسین نے یہ کہا کہ اے میرے لال، تیری پھوپھی نے بڑی محنتوں سے تجھے پالا ہے، جا اپنی پھوپھی سے پہلے ملا۔ علی اکبر خیمے میں جاتے ہیں، راوی لکھتا ہے کہ بیویوں میں کوہرام مچ جاتا ہے، بھائی اس لیے کہ صبح سے دیکھ رہے ہیں کہ بھائی لوگ گئے تو ہیں لیکن لوٹ کے کوئی نہیں آیا، امام گئے ہیں تو ناشاہی لے کر آئے ہیں، آئے علی اکبر بھی اب ہم سے جدا ہو جائیں گے۔ راوی لکھتا ہے کہ خیمے کا پردہ 3 بار اٹھتا ہے، 3 بار گرتا ہے، بار بار بیویاں علی اکبر کو آخری زیارت کے لیے اپنے پاس بلاتی ہیں۔ راوی لیکن ایک عجیب جملہ لکھتا ہے کہ جناب علی اکبر کا 3 بار دامن پکڑ لیا جاتا ہے۔ عزیزو، جناب زینب تو شاید علی اکبر کے قد کی ہی تھی، یہ دامن کون پکڑ رہا ہے؟ میں نے جب غور کیا تو سمجھ میں آیا، ارے یہ بالی سکینہ ہے، ارے جو اپنے بھائی کا دامن پکڑے لے رہی ہے۔ اے بھائیا صبح سے دیکھ رہی ہوں، ارے جو بھی گیا ہے وہ لوٹ کے نہیں آیا، چاند یہی چاہ رہی ہوں کہ میرا بھائی نہ جائے۔ ارے بھائیوں کا بہنوں کو بڑا سہارا ہوتا
واسطہ ہے اہل بیت علیہ السلام کا ہماری اس مختصر سی عزا قبول فرما۔ یا اللہ محبان اہل بیت جہاں کہیں بھی ہوں ان کی حفاظت و حمایت فرما۔ ایران، عراق ہو، سیریا ہو، بحرین، جہاں کہیں بھی محبان اہل بیت ہیں ان کی حفاظت و حمایت فرما۔ دشمنان اہل بیت جہاں کہیں بھی ہوں، خصوصاً امریکہ و اسرائیل و عرب سعود و برطانیہ، ان سب کے منصوبوں کو انہی پر پلٹا دے۔ یا اللہ ہم میں جو بھی مریض ہے اسے بتصدق اہل بیت علیہ السلام شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ ہم میں جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا کروا دے۔ ہم میں جو بھی کسی قسم کی مشکل سے گرفتار ہے، دو چار ہے، اس کی مشکل کو برطرف فرما۔ ہم سب کی مخصوصاً یہاں کے حاضرین کی تمام حاجتوں کی برابری فرما۔ اے میرے معبود ہمارے والدین کی توفیقات میں اضافہ فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔ یہ ان کی تربیت کا ہی نتیجہ ہے کہ ہم پر شہزا پر موجود ہیں۔ اے میرے معبود جن کے والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کو جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما۔ اے میرے معبود منتقم خون حسین کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہم سب کو ان کے